بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جو بہت ظالم، جابر، سرکش اور متکبر انسان تھا۔ اس کے ظلم و جبر کی داستانیں آج بھی لوگوں کو سننے کو ملتی ہیں۔ وہ ایسا کون سا ظالم حکمران تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی ظالم بادشاہ کے متعلق بات کریں گے کہ کس طرح اس ظالم بادشاہ نے لوگوں پہ ظلم کیے اور کس طرح اس ظالم بادشاہ کو موت آئی۔ اس سے پہلے گزارش ہے، ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، جب بھی اللہ کی زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولی بن مصب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پہ بہت ظلم کرتا تھا۔ جو لوگ کمزور اور غریب تھے، ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوریاں کرواتا اور کم اجرت دیتا تھا، اور لوگوں کو غلام بنا کر رکھتا۔ جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا، اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں تو خدا میں ہوں، پر میں کسی کے حقوق کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ اگر موسیٰ اسی طرح کرتا رہا تو باقی لوگوں کو بھی اپنے دین میں شامل کر لے گا۔ اسی لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور فرعون کہنے لگا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کے کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے، میں اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچی اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگوں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں آواز غائب آئی، اے موسیٰ، اپنا عصا اس دریا میں مارو۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو آدھا پانی اس طرف، آدھا پانی اس طرف، اللہ نے دریا کے درمیان سے راستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہماری آپس میں نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہ پر عصا مارا اور 12 الگ الگ راستے بن گئے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریا میں سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان راستوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے دوسری طرف پہنچے، اس وقت دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے تو پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لوگ دیکھ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑا قدرت والا ہے،
اتنی دیر میں آواز غیب آئی، کیا فرعون ابھی مان رہا ہے جب تو دوزخ کی پہلی دہلیز تک پہنچا ہے؟ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔